آپ کو کیسا محسوس ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ جو کہ بچپن سے آپ کے ساتھ ہے یا کافی عرصے سے آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کسی جن کا سایہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جب آپ کا دوست آپ سے ملتا ہے تو اس وقت بھی وہ جن اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی سرکش ہے، اور آپ کا دوست اس کو دیکھ سکتا ہے اور وہ آپ کو بھی بتاتا ہے کہ اس وقت وہ جن میرے سامنے ہے، اس وقت وہ میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ سوچو اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو کیا آپ اپنے اس دوست کی بات پر یقین کریں گے یا پھر اس کو نظر انداز کر دیں گے؟ آج کی ایک ایسی ہی اسٹوری میرے پاس آئی ہے جس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ یہاں تک آ گئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو، کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے کافی موٹیویشن ملتی ہے۔ امید ہے آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ چلتے ہیں ڈائریکٹ ویڈیو کی طرف۔ یہ کہانی ہے عثمان کی، اور یہ کہانی ہے کراچی میں شارع فیصل کی۔ آپ نے شارع فیصل پر بنی ہوئی ان بلڈنگز کو تو دیکھا ہی ہوگا جو کافی اونچی اونچی بلڈنگز ہیں، اور وہاں پر کئی کمپنیز کے آفیسز ہیں، اور وہاں پر زیادہ تر کال سینٹرز ہوتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کال سینٹر سے ہی شروع ہوتی ہے، اور یہ کہانی عثمان کی ہے، لیکن یہ کہانی ہمیں شیئر کی ہے سمیر نے، جو کہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ سمیر شارع فیصل پر ایک کال سینٹر میں کام کیا کرتے تھے۔ شارع فیصل کی ان بڑی بڑی بلڈنگز میں سے ایک بلڈنگ کے 3rd فلور پر ایک کافی بڑا کال سینٹر تھا جس میں سمیر جاب کرتے تھے، اور پھر کچھ دن بعد سمیر نے وہاں پر عثمان کی بھی جاب لگوا دی۔ اب اس جاب کا سٹارٹ ہوئے آلموسٹ 15 ڈیز ہو چکے تھے، لیکن سمیر نے عثمان سے ایک بات کہی تھی کہ سختی سے میری بات پر ضرور عمل کرنا۔ ہمارا آفس 3rd فلور پر ہے، لیکن جو 2nd فلور ہے وہ بالکل بند ہے۔ جب بھی تم آفس آؤ تو جلدی سے اس 2nd فلور سے نکل جانا، وہاں پر زیادہ اپنا ٹائم دینا نہیں، وہاں زیادہ دیر رکنا نہیں۔ جیسے ہی تم آفس آؤ تو فوراً ہی اوپر آ جانا، جب یہاں سے آف ہو تو ڈائریکٹ یہاں سے نکل جانا، تھوڑی دیر کے لیے بھی تم 2nd فلور پر مت رکنا۔ عثمان نے وجہ پوچھی تو سمیر نے یہی بتایا کہ مجھے زیادہ کچھ پتا تو نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ 2nd فلور پر کچھ عجیب سی پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں، کئی لوگوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، اس لیے اس پورے فلور کو بند کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ کال سینٹر 2nd فلور پر تھا، لیکن کچھ ہی دن میں یہاں پر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز دیکھی گئیں کہ جلدی سے جلدی اس جگہ کو چھوڑ کر 2nd فلور کی جگہ 3rd فلور پر شفٹ کر دیا گیا۔ وہ پورا 2nd فلور بند ہے، اور کچھ ایریاز کھلے بھی ہیں، لیکن وہاں پر نو انٹری کا بورڈ بھی ہے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھدار ہیں، وہ ایسی جگہوں پر جاتے ہی نہیں ہیں۔ عثمان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا کیونکہ وہ ایسی چیزوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ عثمان کافی بہادر انسان تھا۔ اس نے بس اتنا کہا کہ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی تم کہاں ان چیزوں پر یقین کرتے ہو، اسے بند کرنے کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ خیر وہ یہ کہہ کر آگے نکل گیا۔ اب ان دونوں کی جاب سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں نائٹ شفٹ میں ہوتے ہیں، پوری رات ان کی جاب چلتی ہے اور مارننگ میں ان کا آف ہوتا ہے، تو سارے لڑکے ہی ایک ساتھ نکلتے ہیں اور یہ سب بھی، اور اس فلور سے نکلتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب ان کی جاب کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ کبھی بھی عثمان نے وہاں پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی اب تک تو دیکھی نہیں تھی، شاید کہ عثمان کو موقع ہی نہ ملا ہو، لیکن ایک دن یہ غلطی ہو گئی۔ ایک دن عثمان کی مدر کی طبیعت کافی خراب تھی، اور اس دن وہ جلدی آف کر کے وہاں سے نکلتا ہے۔ روزانہ سارے لڑکے ایک ساتھ ہی نکلتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے اس فلور کو کراس کر کر نیچے آ جاتے ہیں، لیکن اس دن عثمان اکیلا تھا، اور اسی دن عثمان کی زندگی میں پیش آیا یہ خوفناک حادثہ۔ عثمان 3rd فلور سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا، وہ بالکل اکیلا تھا، اور 2nd فلور میں بالکل اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اتر کے نیچے آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ 3rd فلور تک پہنچا، اس کے دماغ میں وہی بات آئی جو کہ سمیر نے اس سے کہی تھی کہ اس فلور کے ساتھ کوئی ایشو ہے۔ اب وہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا اور دماغ میں وہی باتیں چل رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے سمیر نے اس کو آواز دی، رکو 1 منٹ۔ عثمان نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سمیر وہاں پر نہیں تھا، صرف آواز آئی، اور فوراً ہی عثمان وہاں پر رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید مجھے اوپر سے آواز آئی ہے، سمیر نے مجھے روکا ہے۔ بس وہاں پر اس کا تھوڑی دیر رکنا ہی اس کے لیے مصیبت ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں رکا تھا اور واپس 3rd فلور کی سیڑھیاں چڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کو نظر آتا ہے کہ اس 2nd فلور کے کوریڈور میں تھوڑا سا آگے جا کر سمیر کھڑا ہے اور اس کو بلا رہا ہے اپنی مدد کے لیے۔ عثمان جلدی یہاں آؤ، عثمان جلدی یہاں آؤ، مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے۔ دیکھتے کے ساتھ ہی عثمان بالکل بے قابو ہو گیا۔ اس کو سامنے اپنا دوست مصیبت میں نظر آ رہا تھا۔ وہ ساری انسٹرکشن بھول چکا تھا جو کہ اس فلور میں بتائی گئی تھی کہ اس فلور کے ساتھ کیا ایشو ہے۔
وہ صرف اپنے دوست کو تکلیف میں دیکھ رہا تھا اور وہ فوراً ہی نکل کر اس کی مدد کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی وہ سمیر کی مدد کے لیے بھاگ کر آیا اور اس فلور میں انٹری لی اور اس کوریڈور میں 4-5 قدم اندر چلا گیا، وہاں پر جانا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ سمیر جو بھی تھوڑی دیر پہلے پریشانی کی حالت میں اسے پکار رہا تھا، اب وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ دیکھ کر عثمان کے ایک دم پیروں سے زمین نکل گئی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا سمیر نہیں بلکہ کوئی اور چیز۔ اچانک دیکھا کہ اس فلور کے انٹرنس پر بھی سمیر کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سمیر کی شکل بدل کر ایک کالے دھوئیں جیسی ہو گئی، جیسے کوئی انسان کھڑا ہے بالکل کالے دھوئیں جیسا۔ عثمان نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کو ایسا لگا جیسے کوئی قوت ہے جو اس کو پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے، اور پیچھے سے اس کو مسلسل آوازیں آ رہی ہیں کہ میری مدد کے لیے رک جاؤ، میری مدد کے لیے رک جاؤ۔ اس قدر ڈر گیا تھا، اس پورے فلور میں عثمان بالکل تنہا، بالکل اکیلا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کو پیچھے ایک لڑکی نظر آئی، اور اس کے بعد عثمان بے ہوش ہو گیا۔ جب عثمان کو ہوش آیا تو عثمان اس وقت اپنے ایک کال سینٹر میں تھا، اور اس کے آس پاس سارے لڑکے جمع تھے جو کہ مسلسل اس کے چہرے پر پانی ڈال رہے تھے۔ لڑکوں نے بتایا کہ تم سیڑھیوں پر ہمیں بے ہوش ملے تھے، شاید تم وہاں گر گئے تھے اور گرنے کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے، تمہیں چوٹ آئی۔ عثمان نے ان کو سب کچھ بتایا کہ میرے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کچھ گزرا ہے۔ سمیر نے اس کو اشارہ کر کے چپ کرا دیا اور کہا کہ چپ ہو جاؤ، زیادہ نہیں ہو، اور پھر اس کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔ اس کو انسٹرکشن دی کہ وہاں جو کچھ ہوا ہے کال سینٹر میں اس کے بارے میں زیادہ کسی سے بھی ڈسکس مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی، شاید تمہیں وہاں اس جاب سے بھی نکال دیں۔ عثمان بالکل خاموش ہو گیا، اور عثمان نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ جاب پر جانے کے لیے بالکل بھی ریڈی نہیں تھا۔ وہ جاب چھوڑ چکا تھا اور اس جگہ دوبارہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ عثمان نے سوچا کہ مسئلہ یہاں پر ختم ہو گیا، لیکن مسئلہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ جب سے عثمان اس فلور سے واپس آیا تھا، ہر وقت عثمان کو ایسا لگتا تھا جیسے آس پاس کوئی ہلچل ہے، میرے آس پاس ہر وقت کسی کی موجودگی ہے۔ جب وہ رات کو سوتا تو اس کو اپنے سینے پر کوئی بوجھ محسوس ہوتا، اور کبھی کبھی وہی آواز آتی پیچھے سے کسی عورت کی، جیسے کوئی عورت اسے پکار رہی ہے اپنی مدد کے لیے۔ ہر وقت عثمان کو یہی آواز آتی۔ ایک رات عثمان سو رہا تھا، اچانک عثمان کو محسوس ہوا کہ اس کے سینے پر کسی نے کوئی بھاری ہاتھ رکھا ہے۔ جیسے ہی عثمان کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھ کر شاکڈ ہو گیا۔ اس کے سامنے وہی عورت کھڑی تھی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ عجیب طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ عثمان نے جیسے ہی اس کو دیکھا اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چیختا ہوا کمرے سے نکل کر بھاگا، اور اس کے سارے گھر والے بھی فوراً اس کی ہیلپ کے لیے آئے۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ میری کوئی اس عورت سے جان چھڑاؤ، وہ میرے پیچھے لگ چکی ہے، مجھے کوئی اس سے بچاؤ۔ عثمان کی پوری فیملی بہت زیادہ پریشان تھی۔ عثمان کا بہت زیادہ ٹریٹمنٹ ہوا، مگر عثمان کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ عثمان کا جہاں پر بھی ٹریٹمنٹ ہوتا وہ لوگ یہی کہتے کہ آپ کو اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں پر ایک نہیں کئی مخلوقات تھیں، آپ نے وہاں پر انٹری کیوں لی؟ اور عثمان سب سے یہی کہتا کہ میں وہاں نہیں جا رہا تھا، لیکن مجھے وہاں پر بلایا گیا، وہاں پر مجھے میرے دوست کا چہرہ دکھا کے مجھے بلایا گیا۔ ہاں، یہ میری غلطی ہے کہ مجھے وہاں نہیں رکنا چاہیے تھا، لیکن یہ سب تو جب ہو چکا ہے۔ عثمان کا ٹریٹمنٹ آج بھی چل رہا ہے، اور عثمان کو اکثر کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ عثمان کو اپنے ارد گرد کئی لوگ محسوس ہوتے ہیں اور آس پاس چلتے ہیں۔ جب جب عثمان ان کا ذکر کسی سے کرتا ہے تو وہ چیزیں اس کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب جب عثمان ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے تو ان کا وجود آرام آرام سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بلڈنگ کا وہ فلور آج بھی بالکل بند ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، اور اکثر لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کنسٹرکشن چل رہی ہے، لیکن کنسٹرکشن کے پیچھے جو ریئل ریزن ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ امید ہے آج کی سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔